لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال تعالى في مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کو دور حاضر کی ایک اہم اور انتہائی لوگوں کی زندگیوں کو مسلوب کرنے والی چیز سوشل میڈیا اور موبائل، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے عروج کا دور ہے اور اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. بلا تفریق امیر غریب، چھوٹا بڑا، ان پڑھ پڑھا لکھا، سارے اس کے سحر میں مبتلا ہیں اور اس نے سب کچھ جکڑ کے رکھ دیا ہے. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک خیال ہی نہیں ہوتا کہ کتنے قیمتی اوقات ضائع ہو رہے ہیں اور بے مقصد اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہے ہیں. اسلام نے ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا حکم دیا ہے. یہ دور حاضر کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنے کے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ آداب ہیں. ان پابندیوں کا اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر یہ چیزیں استعمال کی جائیں تو فائدہ ہے. لیکن جس طرح ہماری قوم اس میں مبتلا ہو گئی ہے، اس میں فائدے کے بجائے سراسر نقصان ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بڑی مختصر دی ہے اور یہ زندگی کسی اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے عطا فرمائی ہے. ہمیں یہ زندگی فضولیات میں اور دنیا کی رنگینی اور دلچسپیوں میں کھو کر ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ زندگی دینے والے نے اس کا ایک مقصد بھی بیان فرمایا. ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ رب جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، یہ پیدا کرنے کے لیے موت اور زندگی کو پیدا کر کے لیبلوکم ایکم احسن عملا، آگے اس کا ایک مقصد بیان فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. زندگی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ یہ اس منصب کا اہل بھی ہے کہ نہیں. دنیا میں آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ کیوں لیا جاتا ہے؟ جس مقصد کے لیے اس کی سلیکشن ہو رہی ہے یہ اس کے لیے اہل بھی ہے کہ نہیں. تو زندگی دینے والے خالق اور مالک نے بھی فرمایا کہ ہم نے زندگی موت اور حیات کو پیدا کیا
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم بھی تمہاری آزمائش کریں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اس آیہ کریمہ کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا ہے کہ ہم کیسے عمل کر رہے ہیں۔ اچھے اعمال عطا کرنے، اچھے اعمال کی ہدایت ہمیں دی گئی تاکہ آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے، اور آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہت بڑا وقت نہیں دیا گیا۔ یہاں اوسطاً عمر تقریباً 60 سال ہے، ویسے کسی کی 70-80 سال ہو جائے، 90 سال ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن جو ہمارے ہاں آج کل زندگی گزر رہی ہے 50 اور 60 کے درمیان، یہی اوسط عمر ہے۔ یہ 500 سال اور 900 سال والا زمانہ نہیں ہے۔ اب ہم 2024 میں گزر رہے ہیں۔ کیا آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا نظر آتا ہے جو 1924 میں یہاں موجود تھا؟ ظاہر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، بلکہ پورے ہری پور پہ آپ دیکھیں تو شاید آپ کو 2-4 بندے ایسے نظر آ جائیں جو آج 2024 میں بھی موجود ہیں اور 1924 میں بھی موجود تھے۔ 100 سال کی زندگی، شاید 2-4 ہی آپ کو ملے، باقی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ گلیاں وہی ہیں، بازار وہی ہیں، دکانیں وہی ہیں، لیکن بندے وہ نہیں رہے، وہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں۔ اب ہم ہیں اور ہمارے پاس بھی بہت تھوڑا وقت ہے، کچھ وقت کے بعد ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو جس نے زندگی عطا فرمائی وہ فرماتا ہے کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے کہ تم میں سے آخرت کی تیاری کون کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کون کر رہا ہے، اچھے کاموں میں کون استعمال کر رہا ہے اور فضولیات میں کون مشغول ہے۔ باقی بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا ہے۔ ان میں سے ایک اس دور کی بہت بڑی غفلت پیدا کرنے والی چیز یہ موبائل، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے، جس میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک بڑے سے لے کے چھوٹا، مرد سے لے کے عورت، دیہاتی ہے، شہری ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، سارے بری طرح مبتلا ہے۔ اور اوقات زندگی جو اتنے قیمتی ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہوئے، بہت بڑے فقیہ بھی ہوئے، وہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو زندگی کے اوقات کو درہم و دینار سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ آج کا روپیہ پیسہ ہے، اس زمانے میں درہم اور دینار ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں پیسے سے زیادہ اوقات زندگی کو وہ قیمتی سمجھتے تھے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہ انہی اسلاف کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اوقات زندگی کی قدر کی، اچھے کاموں میں زندگی گزار کے چلے گئے، صدیاں گزر گئی، ذکر ان کا آج بھی موجود ہے، نام ان کا آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی رضا والے کاموں میں گزاری ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں یہ میں اور آپ خوب بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ خالق کائنات نے دوسری جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے، ان کی خوبیاں بیان کی، اور ان خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ بیان فرمائی والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ رب کے مقبول اور محبوب بندے وہ ہیں لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے قریب نہیں جاتے، واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب کسی بےہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں ان نظاروں میں کھو نہیں جاتے، بلکہ بڑے باوقار انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں، نہ خود وہاں ٹھہرتے ہیں، نہ ان نظاروں میں منہمک ہوتے ہیں، نہ ہی اپنے اوقات زندگی کو فضولیات میں مشغول رہ کے گزارنے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے بڑے باوقار انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ موبائل اچھی چیز ہے اگر استعمال اچھا کیا جائے، لیکن ہمارے ہاں اچھا استعمال بہت کم ہے۔ جس کو دیکھو ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے، فیس بک استعمال کی جا رہی ہے، یوٹیوب استعمال کی جا رہی ہے، جھوٹ در جھوٹ اس میں ہے، اور لوگوں نے سمجھا یہ دلچسپی کا سامان ہے۔ ٹک ٹاک پہ بیٹھے گھنٹوں کے حساب سے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور جھوٹے لطیفے، حالانکہ شریعت نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ خالق کائنات نے
ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو اس کی یاد سے غافل ہیں اور جو دنیا کی رنگینیوں میں منہمک ہو گئے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ جو کھیل کود کی چیزیں خرید لیتے ہیں، ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کھیل کود کی چیزیں وہ خرید لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ انہی چیزوں میں یہ ایک موبائل بھی ہے جس کو ہم جس نیت سے خریدتے ہیں، اگر اچھی نیت ہے تو فائدہ بھی ہے، لیکن اکثر خریدتے وقت نیت اچھی نہیں ہوتی۔ نیت یہی ہوتی ہے کہ وقت گزاریں گے، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے۔ کچھ شاید ہزاروں میں ایک ایسا ہو جس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کو اچھے کام میں استعمال کروں گا، مفید کاموں میں استعمال کروں گا۔ فرمایا بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور اس کو کھیل کود کی چیز بنا لیتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب جیب میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کھیل میں لگے ہوئے ہیں، وقت گزر رہا ہے، نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے، جھوٹ دیکھ رہے ہیں اور آگے جھوٹ کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک کلک کرنے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ جھوٹ پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی دلچسپی کا سامان دیکھتے ہوئے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے کھیل تماشے کی چیز خریدی، علم کے بغیر اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کیا، بہکایا، اور یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ہمارے یہاں ٹک ٹاک پہ جو لطیفے ہیں اکثریت کے بلکہ سارے جھوٹے ہوتے ہیں، محض وقت گزارنے کے لیے لوگ ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا کہ تمہیں کان عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، دل عطا فرمایا حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے، اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے۔ یاد رکھو یہ جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا کہ یہ آنکھوں کی نعمت عطا کی تھی، قرآن کی تلاوت کے وقت بھی آنکھیں کھولی ہے کبھی؟ یہ کان عطا کیے تھے رب کا فرمان اور رب کے محبوب کے فرامین سننے کے لیے بھی کبھی ان کو استعمال کیا؟ یہ دل بھی عطا کیا تھا رب کی محبت کے لیے، رب کے محبوب کی محبت کے لیے، کیا اس محبت کو بھی اپنے دل میں جگہ دی یا ساری زندگی یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھتے رہے، یہی لہو و لعب کی آوازیں سنتے رہے اور ساری زندگی دل انہی فضولیات میں مشغول تمہارا رہا، اور ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایک لفظ بھی موجود نہیں، نیک اعمال تمہارے نامہ اعمال میں موجود ہی نہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گناہ لے کے میری بارگاہ میں آگے ہو۔ ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن فضولیات میں اپنے اوقات زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ خالق کائنات نے مسلمان کو با مقصد زندگی عطا فرمائی اور با مقصد کاموں میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں اس کو بھیجا تاکہ اپنی آخرت کو بہتر کرو۔ بے شمار اس کے نقصانات بھی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا دینی نقصان یہ ہے کہ آج جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں بری طرح، وہ عبادات کی لذت سے دور ہو گئے، بلکہ عبادت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جو رات 1-1.5 تک انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے وہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ کیسے پڑھے گا؟ خالق کائنات نے رات بنائی تھی آرام کے لیے اور حکم دیا تھا رات کے پچھلے پہر اٹھ جاؤ، اور یہ وہ قیمتی وقت ہے جب عطا فرمانے والا آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق تجلی فرماتا ہے اور پکار پکار کے فرما رہا ہوتا ہے مجھ سے مانگنے والا صحت مانگے وہ عطا کروں، تنگ دستی سے نجات مانگے وہ عطا کروں، کوئی اور نعمت مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں۔ دینے والا پکار رہا ہوتا ہے اور لینے والے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پچھلے پیر اٹھنا تو دور کی بات، فرض نماز ادا کرنے کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی، حالانکہ اب تو راتیں بھی بڑی ہو گئی ہیں،
سکون کے ساتھ بندہ سو سکتا ہے، 6-7 گھنٹے کی نیند کافی ہے اس کے لیے، لیکن وقت پہ سوئے تو تہجد کی توفیق بھی ہو جائے، وقت پہ سوئے تو نماز فجر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن جو رات کو 1 1:30 تک 2 تک انٹرنیٹ میں مبتلا رہے گا، موبائل دیکھتا رہے گا، وہ نماز فجر کیسے ادا کرے گا؟ کسی وقت مسلمانوں کی بستی سے لوگ گزرتے تھے، صبح کے وقت قرآن پڑھنے کی تلاوت، تو قرآن کی تلاوت کی آواز گھر گھر سے آتی تھی، اور اب اگر گزرو تو سارے سوئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اٹھا ہے تو پہلی نظر موبائل پہ پڑتی ہے، اسی وقت اٹھایا، آن کیا، دیکھا کسی کا میسج تو نہیں آیا، کوئی اور نئی چیز تو نہیں آ گئی۔ دنیا والوں کے میسج بڑے شوق سے پڑھتے ہو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اس کا بھی ایک میسج آیا تھا، اللہ اکبر کی صورت میں، مسجدوں سے اذان کی آواز آئی تھی، یہ اس کا میسج تھا کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، جو بھلائی مانگو گے میں عطا کروں گا، خیر کی طرف آ جاؤ، میری یاد کی طرف آ جاؤ۔ لیکن اس وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اور اتنا شوق اس کے گھر میں جانے کا نہیں جتنا شوق کوئی پیغام پڑھنے کا، کسی دنیا دار کا پیغام پڑھنے کا ہوتا ہے۔ عبادات میں سستی بلکہ محرومی انٹرنیٹ کے اور موبائل کے جو بڑے بڑے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ عبادات میں غفلت اور سستی ہے۔ بلکہ اس سے بڑا نقصان یہ ہے، شاید ہمارے باپ دادا نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ مسجدوں میں گانوں کی آواز آئے گی، لیکن آج ہم سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ موبائل میں گانوں کی دھنیں ہیں، ایسی ٹونز ہیں موبائل میں بھری ہوئی ہیں، آگے نماز ہو رہی ہے اور پیچھے موبائل بج رہا ہے، اور گانوں کی نحوست کی آواز اللہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کے محرومی کیا ہوگی؟ لوگ حرم کعبہ میں موجود ہیں، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور سیلفی بنا کے لوٹ کی جا رہی ہے تاکہ ساری دنیا دیکھ لے۔ بلکہ اس وقت مصنوعی دعا کی اداکاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سیلفی بنانے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یہ تو دعا نہیں مانگی جا رہی، یہ تو دعا کی نقالی اور اداکاری کی جا رہی ہے کہ لوگ میری تصویر کو دیکھیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہوں۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی میری تصویر کھینچے اور سوشل میڈیا پہ لگا دے۔ تو جہاں جا کے اللہ کو راضی کرنا تھا، سچی توبہ کرنی تھی، برکتیں لوٹنے کا جو مقام تھا، ساری دنیا کو بھول جانے کی جو جگہ تھی، وہاں بھی شیطان نے ہمارے ہاتھ میں وہ آلہ تھما دیا کہ جس کے پاس گئے اس کو بھول گئے۔ اس وقت بھی دنیا کے نظارے اور دنیا والوں کے سامنے میری تصویر آ جائے، روضہ رسول سنہری جالیوں کے سامنے لوگ کھڑے ہیں اور سیلفیاں لی جا رہی ہیں، موبائل بج رہے ہیں۔ وہ مقام جہاں پہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اور حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جیسے لوگ جاتے ہیں، بولنا تو دور کی بات، اونچی آواز سے سانس بھی نہیں لیتے کہ سانسوں کا شور بھی اس بارگاہ میں کہیں بے ادبی شمار نہ ہو جائے۔ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس بن کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، کہ آسمان کے نیچے زمین پر ادب کا یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پہ آگے یہ عرش سے زیادہ نازک مقام ہے۔ حضرت بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسی کامل ہستیاں یہاں آتی ہیں، اونچی آواز سے بولنا تو دور کی بات، وہ اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لیتے۔ وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، موبائل بول رہے ہیں، لوگ اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور یہاں اللہ سے بے ادبی ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ مسجدوں کا تقدس اس سے مجروح ہوا، خانہ کعبہ کا تقدس اس سے مجروح ہوا، روضہ رسول کا تقدس اس سے مجروح ہوا۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ عبادت کرو بھی اور عبادت کو بچاؤ بھی۔ شیطان عبادت کرنا جانتا ہے لیکن عبادت کو بچانا نہیں جانتا۔ ہمیں حکم ہے عبادت کرو بھی، اپنی عبادت کو بچاؤ بھی۔ اس موبائل نے ہمیں ریاکاری میں لگا دیا ہے۔ نماز پڑھو تو بھی سیلفی بن رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرو وہ بھی تصویر بن رہی ہے، روضہ رسول کے سامنے یا حرم کعبہ میں جا کے دعا کرو اس کی بھی تصویر بن رہی ہے، اور پوری دنیا کو دکھائی جا رہی ہے کہ ہم فلاں مقام پہ موجود ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ اس طرف توجہ نہیں کی، یہ لاکھوں روپیہ لگا کے یہاں کیوں آئے تھے، کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ ریاکاری میں اس نے مبتلا کیا، لذت عبادت کی اس نے چھین لی، اللہ کی یاد سے ہمیں اس نے غافل کر دیا۔ لیکن ہم ہیں کہ صبح سے شام تک ہماری غفلت کی آنکھ نہیں کھلتی کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں بھیجا کس مقصد کے لیے گیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ تو ایک دینی نقصان ہے بہت بڑا۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا
نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں ایسی جماعت دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو نماز پڑھیں گے تمہاری طرح، حج کریں گے تمہاری طرح، نیک اعمال کریں گے تمہاری طرح، لیکن جلوت میں کی ہوئی نیکیاں وہ خلوت میں جا کے برباد کر دیں گے۔ جو نیکیاں لوگوں کے سامنے کی تھیں جب تنہائی میں جائیں گے وہ برباد کر دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ تنہائی میں کیسے برباد ہو جائیں گی؟ فرمایا جلوت میں کی گئی نیکیاں جب وہ خلوت اور تنہائی میں جائیں گے ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوگی، تنہائی گندی ہوگی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو عبادت وہ مسجد میں کر کے آئے، جو عبادت وہ خانہ کعبہ میں کر کے آئے، جب وہ اپنی تنہائیوں میں جاتے ہیں تو وہ اتنی غلیظ اور گندی ہوتی ہیں کہ یہ کی ہوئی عبادتیں ان کی تنہائی کی گندگی ان کی عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ فرمایا میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جس دور میں سرکار نے یہ فرمایا شاید اس دور میں ایسا کوئی بھی نہ ہو، لیکن آج اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو مسجد میں آگے بڑے اچھے متقی پرہیزگار نمازی ہوتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، بڑی نیکی کرتے ہیں، لیکن تنہائیاں گندی ہیں۔ اور تنہائیاں کیوں گندی ہیں؟ سب سے بڑا سبب یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے جس نے ہماری تنہائیوں کو غلیظ کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ جو عبادت ہم کر کے آتے ہیں یہ اس کا نور ختم کر دیتا ہے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا، سرکار نے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اے بندے تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، فرمایا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ یہ شریعت نے ہمارے حقوق رکھے ہیں، والدین پر اولاد کا حق، اولاد پر والدین کا حق، خاوند پر بیوی کا حق، بیوی پر خاوند کا حق، مہمان آ جائے تو اس کا حق، اور یہ سارے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور موبائل نے ہمیں اپنے شہر میں ایسا جکڑا ہے کہ ایک گھر میں بلکہ کمرے میں ماں باپ بیٹھے ہیں، بہن بھائی بیٹھے ہیں، حق ادا کرنا تو دوسری دور کی بات، یہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ باپ اپنے موبائل میں لگا ہے، ماں اپنے موبائل میں لگی ہے، بیٹی بیٹا اپنے موبائل میں لگے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، حق ادا کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی اولاد اگر اس کی دینی تربیت کی جائے، جو دین ہمیں سبق دے رہا ہے اس کے مطابق تربیت کی جائے، یہ بیٹا سرکار نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نماز پڑھے گا، نماز کے لیے نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب یہ پڑھے گا کہ مولا میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، قیامت قائم ہونے تک تمام مومنوں کی مغفرت فرما، یہ دعا کرتا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، قبر میں خالق کائنات باپ کے درجے بلند فرماتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اگر یہ تربیت کر کے جائیں گے، ایک بیٹا نمازی بنا کے چلے گئے، جب تک وہ زندہ رہے گا وہ جتنی نیکیاں کرے گا وہ ثواب بخشے یا نہ بخشے، جس نے تربیت کی رب اسے ثواب عطا فرماتا رہے گا، اس کے درجے بلند فرماتا رہے گا۔ لیکن جس غفلت میں ہم مبتلا ہیں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں، اولاد کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں۔ کسی وقت جو اولاد ماں باپ کے پاؤں دباتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان سے دعائیں لیتی تھی، آج وہ اولاد موبائل کے سحر میں جکڑی ہوئی ہے، اسے پتہ نہیں ماں کتنی بیمار ہے، باپ کتنا بیمار ہے، ہماری خدمت کی ان کو ضرورت ہے، اور یہ وقت ہے دعائیں لینے کا، جنت حاصل کرنے کا، لیکن ہم نے موبائل کھولا ہوا اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ مرتے ہیں تو مر جائیں، بیمار تو بے شک رہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ وہ دینی نقصان اور یہ محرومی بہت بڑی، اور ایک اس کا دنیاوی نقصان بھی، اور بھی ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے نوجوان کھیلتے تھے میدانوں میں جا کے، ظاہر ہے جو میدان میں جائے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، جسم کی ورزش ہوگی، جسمانی اعضاء میں قوت اور توانائی آئے گی۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو گراؤنڈ میں جا کے کھیلتا ہے وہ زیادہ صحت مند ہوگا، یا جو چھوٹی سی سکرین پہ گھنٹوں نظریں جمائے دیکھ رہا ہے یہ زیادہ صحت مند ہوگا۔ ظاہر ہے آج آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی نظر کمزور ہے،
نظر کمزور ہونے کے اور بھی کئی اسباب ہیں، اور ایک بہت بڑا سبب یہ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، موبائل کا حد سے زیادہ استعمال۔ ایک چھوٹی سی سکرین ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں اگر ہر روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اسے دیکھتے رہے غور سے، دماغ پہ کیا اثر پڑے گا، نظر پہ کیا اثر پڑے گا، جسمانی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ دونوں برابر ہے جو گراؤنڈ میں جا کے کھیلتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، اور جو موبائل پہ بیٹھا گھنٹوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، ایسی زندگی نہیں جو دوسروں کے لیے بھی وبال جان بن جائے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے ایسی زندگی گزارو، دوسروں کا سہارا بن کے زندگی گزارو، تمہارا وجود نفع بخش ہو، خود تمہیں بھی فائدہ پہنچے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جائے۔ اور آج موبائل نے ہمیں ساری دنیا سے کاٹ کے، لوگ کہتے ہیں گلوبل ولیج بنا دیا اس نے، میں کہتا ہوں وہ تو بنا دیا ہے، لیکن جو قریبی رشتے تھے ان میں دوریاں اتنی پیدا کر دی ہیں، بہن بھائی سے دور، اولاد ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے دور، قریب رہ کے بھی دور ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ تو اس ایجاد کا ہمیں کیا فائدہ جس نے ہمیں دین سے بھی دور کر دیا، دنیا سے بھی دور کر دیا؟ وہ قریبی رشتہ دار جن کا شریعت نے حق رکھا ہے اس سے بھی ہمیں دور کر دیا، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ فائدے اس کے ہیں لیکن اچھا استعمال کیا جائے، مناسب وقت رکھا جائے، اور جو ضرورت کی چیز ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں، بنانے والے نے شاید اچھے مقصد کے لیے بنایا ہوگا، لیکن چڑھ گیا اس قوم کے ہاتھ ہے جن کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کا اچھا استعمال کیا اور برا استعمال کیا ہے۔ وہ دن رات صبح و شام اسی شغل میں مصروف ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے قیمتی موبائل لے کے وقت بھی برباد، صحت بھی برباد، قیمتی تعلقات وہ بھی برباد، دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد۔ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کی نعمت کو اس کی مرضی اور رضا کے مطابق استعمال کیجیے۔ اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کبھی بھی دین موبائل سے نہیں سیکھنا۔ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کو بھی عرض کی تھی، آج لوگ دین بھی موبائل سے سیکھتے ہیں، کہتے ہیں گوگل پہ سرچ کر لیں گے، وہاں پہ بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون بیٹھا ہے، سامنے آپ کو شاید عالم ہی نظر آ رہا ہے لیکن پیچھے کون بیٹھا ہے اور کون یہ چیزیں بھیج رہا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے فقہاء نے یہ فرمایا ہے، حدیث کی کتاب بغیر استاد کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر استاد نہیں تو آپ حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ جو خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تصوف کی کوئی کتاب بغیر استاد کے نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن بغیر استاد کے نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں سیکھا سمجھا جا سکتا۔ اور آج ہم سب کچھ دین سارا اس سے سیکھ رہے ہیں، اسی میں غلاظت بھی ہے، اسی میں قلب بھی ہے، اور اسی سے دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جس برتن میں آپ دودھ ڈالتے ہیں اس میں کبھی آپ پیشاب نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اس میں دودھ ڈالتا ہوں، اس میں کھانا پکاتے ہیں اس میں پیشاب نہیں کرتے۔ یہ تو وہ گندی چیز ہے کہ اسی میں سارا گند بھی موجود ہے، اور اسی سے لوگ معاذ اللہ دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی، نور کہاں سے آئے گا، روحانیت میں ترقی کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے شریعت نے صحبت لازمی قرار دے دی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، صاحبان علم کی صحبت میں بیٹھو گے، دین بھی ملے گا، اور دین میں اللہ رب العزت پر ایک روحانی ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ اور گھر میں بیٹھے سب کچھ موبائل سے سیکھو گے، جس میں کبھی کیا تصویر آ رہی ہے، کبھی کون سا منظر آ رہا ہے، کبھی کون سا، اسی سے آپ قرآن بھی سیکھیں، اسی سے حدیث بھی سیکھیں، تو دین کی سمجھ کیسے آئے گی، روحانیت کیسے نصیب ہوگی، ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا کے یہ برے اثرات سے خالق کائنات ہمیں محفوظ فرمائے، اور یہ قیمتی اوقات زندگی اپنی بندگی اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا